میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کفاران مکہ نے اتنے ظلم کیے، اتنے ستم کیے کہ اللہ کا حکم آ گیا، اے میرے محبوب آپ ہجرت فرمائیے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وطن سے ہجرت فرمائی۔ کہاں جا رہے ہیں؟ یثرب کی سرزمین پر جا رہے ہیں۔ وہ یثرب جو بیماریوں کا گھر تھا، میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس قدم ناز یثرب کی سرزمین پر پڑ گیا تو یثرب کی تقدیر کو بدلتا چلا گیا۔ اب یثرب نہ رہا، یثرب خوشگوار ہواؤں کا ماحول بن کر مدینہ بن گیا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا قدم ناز جب یثرب کی سرزمین پر پڑ جائے تو یثرب کو مدینہ بناتا چلا جائے۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئیں تو یثرب کو مدینہ بنائیں۔ مصطفیٰ جب یثرب میں آئے تو یثرب مدینہ ہو جائے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم، مصطفیٰ جب مومن کے سینے میں آئے تو مومن کا سینہ بھی مدینہ ہو جائے۔ جب تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اب اس میں نہ ہوگا بغض اور کینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو اتارا جائے گا تمہارے لیے قرینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا سفینہ تو بڑھا دیا جائے گا تمہاری زندگی کا سفینہ، اس لیے کہ تم نے اپنا سینہ بنا لیا ہے مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ۔ اور جب تمہارا سینہ ہی بن گیا مصطفیٰ کی محبت کا مدینہ تو یہ کیوں کہتے ہو کہ وہ مدینہ عرب میں ہے؟ ارے یہ کہو کہ مدینے والے کو جہاں یاد کیا جائے وہ وہاں موجود ہے۔ اب اگر تم کلیا چک میں یاد کر رہے ہو تو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، علی پور میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، چاندپور میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں، مالدہ میں یاد کر رہے ہو مصطفیٰ یہاں موجود ہیں۔ تم آپ مصطفیٰ کو مرشد آباد میں یاد کر رہے ہو، مرشد آباد میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم پورے بنگال میں یاد کر رہے ہو تو بنگال میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو بہار میں یاد کر رہے ہو، بہار میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم ہندوستان میں یاد کر رہے ہو، ہندوستان میں موجود ہیں۔ عربستان میں یاد کر رہے ہو تو عربستان میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم قبرستان میں یاد کرو تو مصطفیٰ قبرستان میں موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ کو تم زمین پہ یاد کرو تو زمین پہ موجود ہیں، اور مصطفیٰ کو تم زمین میں یاد کرو تو زمین میں موجود ہیں۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ ہواؤں میں یاد کرو تو ہواؤں میں موجود، خلاؤں میں یاد کرو تو خلاؤں میں موجود، فضاؤں میں یاد کرو تو فضاؤں میں موجود، دریاؤں میں یاد کرو تو دریاؤں میں موجود، صحراؤں میں یاد کرو تو صحراؤں میں موجود، مکانوں میں یاد کرو تو مکانوں میں موجود، میدانوں میں یاد کرو تو میدانوں میں موجود، مسجدوں میں یاد کرو تو مسجدوں میں موجود، عرش و فرش میں یاد کرو، بحر و بر میں یاد کرو، شجر و حجر میں یاد کرو، خشک و تر میں یاد کرو، لال و گوہر میں یاد کرو۔ مصطفیٰ کو تم جہاں یاد کرو گے وہ وہاں موجود ہیں۔ میرے خدا کا وعدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو پسند فرما لیا، مدینے میں قیام کر لیا۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینے کے میدان کا انتخاب کیا اور مدینے کے میدان سے دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اب مدینے کے میدان سے دعوت اسلام دی جا رہی ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے۔
اب مدینے کے میدان سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ جب مدینے میں ہر چہار جانب اسلام 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 اور اسلام، پھر اسلام اور اسلام ہی اسلام نظر آنے لگا، تو میرے مصطفیٰ کے ذہن مبارک میں ایک خیال پیدا ہوا کہ ان مسلمانوں کی عبادت کے لیے، ان مسلمانوں کی ریاضت کے لیے کوئی مسجد بھی تو ہونی چاہیے۔ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے علی مرتضیٰ سے فرمایا، اے علی، میرے ذہن میں ایک مسجد بنانے کا ارادہ ہے، یہ مسجد کیسی ہونی چاہیے، اس کا نقشہ آپ بنائیے۔ مولا کائنات نے، علی مرتضیٰ نے، شیر خدا نے چند دن میں ایک نقشہ تیار کیا اور رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ اب اس نقشے پر ایک مسجد بنی، اس مسجد کا نام رکھا گیا مسجد نبوی شریف۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مولا کائنات سے، علی مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا، اے علی، تم نے اتنی خوبصورت مسجد کا نقشہ کیسے بنا لیا؟ ایسی مسجد تم نے کہاں دیکھی؟ تو مولا کائنات کا جواب سنو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے اس مسجد کا نقشہ آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر تیار کیا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مولا کائنات کی نظر کا کمال ہے کہ بیٹھے ہیں مدینے میں اور آسمان دنیا پر بیت المعمور کی مسجد کے نقشے پر مسجد نبوی کا نقشہ تیار کر رہے ہیں۔ اب وہ مسجد تیار ہو گئی۔ اب مسجد نبوی کے محراب و منبر سے، مسجد نبوی کے فرش سے میرے مصطفیٰ دعوت اسلام دے رہے ہیں۔ اب نہ صرف یہ کہ جزیرت العرب میں اسلام محدود رہا، عرب سے نکل کر کے عجم کی دنیا میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ میرے مصطفیٰ دیگر ممالک میں بھی دعوت اسلام بھیج رہے ہیں، قاصد بھیج رہے ہیں۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیگر ممالک میں بھی اسلام پھیلنے لگا۔ اسلام چلا تھا مکہ کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے۔ جب اسلام کی بے خونی کی جانے لگی اور یزید اسلام کی تصویر کو مٹانا چاہتا تھا، یزید نے جب اسلام کی تصویر مٹانے کی کوشش کی تو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا لہو دے کر اسلام کو بچا لیا۔ تو یہی تو میں کہنا چاہتا تھا کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، اور بچا تھا کربلا کے میدان سے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان کو نسبت ہے کربلا کے میدان سے۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام کو بچایا ہے امام حسین نے کربلا کے میدان سے، اپنا لہو دے کر پانی بند کیا گیا ہے، پانی بند کر دیا گیا ہے۔ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اجمیر کا میدان ہے۔ اجمیر کے میدان میں کوئی حسین آرام نہیں کر رہے ہیں، اجمیر کے میدان میں کوئی حسین نہیں لیٹے ہوئے ہیں، اجمیر میں وہ آرام کر رہا ہے جس نے حسین کی شان میں کہا تھا کہ شاہ ہست تو حسین، بادشاہ ہست تو حسین، دین ہست تو حسین، دی پناہ ہست تو حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ ہست تو حسین۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجمیر کے میدان سے حضرت خواجہ غریب نواز نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے، وہ خدمت کی ہے کہ اسلام چلا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا مدینے کے میدان سے، بچا کربلا کے میدان سے، اور پھیلا اجمیر کے میدان سے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز جب
کرامت دکھاتے تب تب اسلام آگے بڑھ جاتا۔ امام حضرت خواجہ غریب نواز نے جب جب کرامت دکھائی تب تب اسلام آگے بڑھا، تب تب اسلام پھیلا۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز کا دور ہے اور اجمیر کی دھرتی پر آنا ساغر پر پہرے بٹھائے گئے ہیں کہ چرند و پرند پانی پی سکتے ہیں، سارے جانور پانی پی سکتے ہیں، سارے فوجی پانی پی سکتے ہیں، سارے انسان پانی پی سکتے ہیں، مگر خیمہ حسینی میں، خیمہ خواجہ میں ایک قطرہ پانی بھی جانے نہیں دیا جائے گا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب خواجہ کے ساتھیوں کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو حضرت خواجہ غریب نواز کے پاس آ گئے، کہا حضور نماز کا وقت ہو رہا ہے، وضو کے لیے پانی چاہیے ہے، ہمارا حلق سوکھ رہا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی چاہیے ہے، ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی چاہیے ہے۔ تو اس وقت خواجہ غریب نواز نے یہ نہیں کہا تھا جہاں تم ہو وہاں تو میں بھی ہوں، صرف تمہارے ہی اوپر آنا ساغر کا پانی بند نہیں ہوا ہے، پانی تو میرے اوپر بھی بند ہوا ہے۔ جب تم آنا ساغر کا پانی حاصل نہیں کر پا رہے ہو تو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کے ساتھیوں نے یہ ذہن دیا ہے کہ ہم آنا ساغر کا پانی حاصل نہ کر سکیں تو نہیں کر سکتے ہیں، اگر خواجہ غریب نواز چاہیں گے تو آنا ساغر کا پانی ہمیں ضرور حاصل ہو سکتا ہے، ضرور مل سکتا ہے۔ تو تصرفات اولیاء کا عقیدہ اجمیر سے خواجہ غریب نواز نے دیا تھا، تصرفات اولیاء کا عقیدہ اجمیر سے خواجہ نے دیا۔ جب تصرفات اولیاء کے عقیدے پر شب خون مارا جانے لگا اور دیوبند سے جب تصرفات اولیاء کے عقیدے کو دین سے نکالا جانے لگا تو بریلی کے میدان سے امام احمد رضا نے خواجہ کے دیے ہوئے تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگا دیے ہیں۔ تصرفات اولیاء کے عقیدے پر دلائل و براہین کے انبار لگانے والے کا نام ہے احمد رضا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ نے اپنے خیمے میں نگاہ دوڑائی، دیکھا ایک سوکھا ہوا کٹورا نظر آیا، ایک سوکھا ہوا چھاگل نظر آیا، اپنے مرید کو دیا، اپنے غلام کو دیا، اپنے چاہنے والے کو دیا اور اتنا کہا کہ جاؤ آنا ساغر سے تم اتنا کہہ دینا کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ میں سوچنے لگا یا اللہ، خواجہ غریب نواز نے مسکرا کر کس انداز سے کہا تھا کہ جا کر اتنا کہہ دو کہ تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ خواجہ کے مرید نے آنا ساغر کے سامنے کھڑے ہو کر کٹورا دکھا کر اتنا ہی تو کہا تھا، اے آنا ساغر تجھے خواجہ نے بلایا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ آنا ساغر میں ایک لہر پیدا ہوئی، آنا ساغر سوکھتا چلا گیا اور خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف آنا ساغر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا کنٹینرز میں پانی اسٹور کر کے رکھا گیا تھا، جتنا پانی سخاووں میں بھر کر رکھا گیا تھا، وہ سارا کا سارا پانی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اجمیر کا پانی ہی سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع نہیں ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر جتنا گایوں، بکریوں، بھینسوں اور اونٹنیوں کو تھنوں میں جتنا دودھ تھا وہ سارا کا سارا دودھ سوکھ کر خواجہ کے کٹورے میں جمع ہوتا چلا گیا۔ اے لوگو، اب جب راجہ کو پانی کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسلمانوں کے خواجہ کے پاس اجمیر کا راجہ حاضر ہے، اے خواجہ ہم پر کرم کر دو، ہم پر رحم کر دو، ہم پر دیا کر دو۔ اے خواجہ ہمارے فوجی پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، ہمارے جانور پیاس سے تڑپ رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، اے خواجہ رحم کر دو،
آنا ساگر کا پانی چاہیے ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب راجہ مسلمانوں کے خواجہ سے پانی کی بھیک مانگ رہا ہے، تو اے لوگوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز نے اتنی بڑی کرامت دکھائی کیوں؟ اس کا مقصد کیا تھا؟ خواجہ کرامت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام آگے بڑھ گیا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام پھیلنے لگا۔ خواجہ نے کرامت دکھائی، اسلام چمکنے لگا۔ خواجہ کرامت اس لیے دکھا رہے ہیں کہ اسلام پھیلانا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں میں ایک انسان ایسا بھی پیدا ہوا تھا، پیس ٹی وی والا، اس نے کہا کہ حسین اگر ولی ہوتے تو وہ کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی حاصل کر سکتے تھے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین کرامت دکھا کر نہر فرات کا پانی اپنے بچوں کو پلانے نہیں گئے تھے، کرامت دکھا کر وہ علی اصغر کو پانی نہر فرات کا پلانے کے لیے نہیں گئے تھے، علی اکبر کو کرامت دکھا کر پانی پلانے نہر فرات کا نہیں گئے تھے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اس لیے گئے ہیں کہ اپنا لہو دے کر اسلام بچانا تھا۔ تو اے لوگوں، اسلام بچانا اور ہے، اسلام پھیلانا اور ہے۔ امام حسین کربلا کے میدان میں اپنا لہو دے کر اسلام بچا رہے ہیں۔ اب یہاں پر میں رک کر ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر نہر فرات کا پانی امام حسین نوش فرما لیتے تو نہر فرات کا پانی ایسے ہی تبرک بن جاتا مسلمانوں کے لیے، جیسے زمزم اسماعیل کو مل گیا تھا تو زمزم مسلمانوں کے لیے تبرک بن گیا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ نہر فرات کی یہ تقدیر نہیں تھی، نہر فرات کی یہ مقدر نہیں تھا کہ وہ تبرک بن سکے، اس لیے امام حسین نے نہر فرات کا پانی نوش نہیں فرمایا۔ اب لوگوں نے کہا وہ ولی ہوتے تو وہ کرامت دکھا کر پانی حاصل کر سکتے تھے۔ آج کچھ لوگ، یہ نادان لوگ، امام حسین کی ولایت کا انکار کرتے ہیں۔ یہ ولایت وہ ہے کہ ولایت جن کے گھر کی غلام ہے، ولایت جن کے گھر سے چلی ہے، اس نے انہی کی ولایت کا انکار کیا ہے۔ جب اس نے امام حسین کی ولایت کا انکار کیا تو جانتے ہو کہ امام حسین کی مار اس کو پر کیسے پڑی ہے کہ ہندوستان میں داخل نہیں ہو سکتا ہے، ہندوستان سے وانٹڈ کر دیا گیا ہے، آج اس کی زبان پہ تالا لگا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا تھا کربلا کے میدان سے، پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے۔ خواجہ غریب نواز جب جب کرامت دکھاتے تو اسلام آگے بڑھ جاتا، جب جب کرامت دکھاتے لوگ اسلام قبول کرنا شروع کر دیتے، جب جب کرامت دکھاتے تو اسلام چمکنے لگتا۔ خواجہ کرامت دکھا رہے ہیں، اسلام آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے عالم میں جے پال جوگی ہوا میں اڑنے لگا اور خواجہ کو اشارہ کرنے لگا، اے خواجہ میں ہوا میں اڑ رہا ہوں، اگر تمہارے پاس کوئی کرامت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی کمال ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قوت ہے، اگر تمہارے پاس کوئی قدرت ہے تو میری طرح ہوا میں اڑ کر دکھاؤ۔ خواجہ غریب نواز نے ایک نظر اڑتے ہوئے کفر کو آسمان میں دیکھا۔ خواجہ غریب نواز نے آسمان کی طرف اڑتے ہوئے کفر کو ایک نظر دیکھا اور دوسری ہی نظر اپنے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتی کو دیکھا اور فرمایا، اے جوتی، کفر وہاں اور تو یہاں؟ اتنا ہی تو کہا تھا، اے جوتی، کفر وہاں تو یہاں۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ کی جوتی میں ایک حرکت پیدا ہوئی، خواجہ کی جوتی میں ایک حرکت پیدا ہوئی۔ جوتی بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، جوتی چڑھی تو ایسی چڑھی کہ چڑھتی ہی چلی گئی، بڑھی تو ایسی بڑھی کہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور پٹا پٹ کفر کے سر پہ وہ برسنے بھی لگی۔
جے پال جوگی نے بھی سر اٹھا کر دیکھا تو پکار اٹھی فطرت، پکار اٹھا جوگی، پکار اٹھا نیچر، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ قوت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ کمال کیسے ملا، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ کرامت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تجھے یہ قدرت کیسے ملی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سی عبادت کی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سی ریاضت کی، اے جوتی یہ تو بتا تو نے کون سا سجدہ کیا۔ تو تصور کی دنیا میں جوتی نے یہی جواب دیا ہوگا، اے جوگی میں نے کوئی عبادت نہیں کی، میں نے کوئی ریاضت نہیں کی، میں نے کوئی محنت نہیں کی، میں نے کوئی سجدہ نہیں کیا، ہاں ایک سجدہ کرنے والے اللہ کے ولی کے قدموں کو چومنے کی سعادت میں نے حاصل کی ہے، اس لیے اتنا اونچا مقام مجھے مل گیا ہے، اس لیے اتنا اونچا منصب مجھے مل گیا ہے۔ ادھر خواجہ کے ساتھی حیران ہیں، پریشان ہیں، ششدر ہیں، انگشت بدنداں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج جوگی نے ہوا میں اڑ کر اپنے تفوق کا اعلان کر دیا ہے، مگر خواجہ غریب نواز بھی یہ ذہن دے رہے ہیں، اے میرے ساتھیوں گھبرانا نہیں، لا خوف علیہم کی منزل سے گزر رہا ہوں، جہاں کفر کی آخری حیثیت ہوگی وہاں کفر کے سر پہ میرے جوتے کی پہلی ٹاپ پڑے گی۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ جب آسمان میں کفر پرواز کر رہا تھا تو خواجہ کی جوتی نے آسمان میں بڑھتے ہوئے کفر کو دبایا تھا، مٹایا تھا۔ تو پھر دعا کرو، آج پھر زمین میں کفر گھوم رہا ہے، آج پھر زمین میں ایک ٹکلے کا نہیں دو ٹکلوں کا کفر گھوم رہا ہے۔ تو پھر دعا کرو اللہ تعالیٰ خواجہ جیسا بندہ پھر پیدا کر دے جو زمین میں بڑھتے ہوئے کفر کو مٹا دے، زمین میں بڑھتے ہوئے پھیلتے ہوئے کفر کو دبا دے۔ اللہ تعالیٰ خواجہ جیسا بندہ پھر پیدا کرے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، اسلام پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، اسلام بچا تھا کربلا کے میدان سے، اسلام پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے۔ خواجہ غریب نواز جو ہیں وہ کرامت دکھاتے جا رہے ہیں، اسلام پھیلتا جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ خواجہ کی کرامت کے ذریعے پھیلنے والے اسلام کی روح کو جب مخالفین اسلام، باغیان اسلام، دشمنان اسلام جب خواجہ کے پھیلائے ہوئے اسلام کی روح کو مٹانے کی کوشش کرنے لگے تو اسلام کی روح کیا ہے؟ رسول اللہ کو حاضر و ناظر ماننا یہ روح اسلام ہے، نماز میں نبی کا خیال لانا یہ روح اسلام ہے، علم غیب نبوت کا ماننا یہ روح اسلام ہے، رسول اللہ کو حیات النبی جاننا یہ روح اسلام ہے، رسول اللہ کا اقتدار و اختیار نبوت کا ماننا یہ روح اسلام ہے۔ اے لوگو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب روح اسلام کو کھینچا جانے لگا، جب روح اسلام کو کھینچا جانے لگا تو بریلی کے میدان سے امام احمد رضا نے روح اسلام کو بچایا تھا۔ اس لیے ہم اسلام لانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام پھیلانے والے کو بھی مانتے ہیں، اسلام بچانے والے کو بھی مانتے ہیں، اور روح اسلام بچانے والے احمد رضا کو بھی ہم مانتے ہیں۔ اے لوگو اسلام چلا تھا مکے کے میدان سے، پروان چڑھا تھا مدینے کے میدان سے، بچا تھا کربلا کے میدان سے، پھیلا تھا اجمیر کے میدان سے، اور روح اسلام کو بچایا گیا تھا بریلی کے میدان سے۔ اے لوگو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس اجلاس میں ہم اور آپ سب یہاں جمع ہوئے ہیں، اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آج کے اس محفل پاک میں ذکر و اذکار کی برکت سے اس علاقے کے مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے، اور ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے، اور جماعت رضائے مصطفیٰ کے قائم کرنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ اب مجھے کہا گیا کہ بہت سے لوگ
مرید ہونے کی نیت سے آئے ہیں تو اگر کوئی چادریں ہیں اس کا انتظام کر لیجئے. حالانکہ مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں چادر ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، کپڑا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ مرید ہونے کے لیے دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے جب خواتین کو مرید کیا، عورتوں کو مرید کیا، تو چونکہ عورتوں کا ہاتھ غیر محرم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا جائز نہیں، اس لیے بزرگوں نے خواتین کے ہاتھ میں رومال دینا شروع فرمایا. تو لوگوں نے سمجھا کہ جب تک ہاتھ میں رومال نہیں ہوگا، کپڑا نہیں ہوگا، ہم مرید نہیں ہوں گے. تو مرید ہونے کے لیے کپڑا ہونا ضروری نہیں، دل کا ارادہ ہونا ضروری ہے. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب مرید ہونے کے لیے مارہرہ متحرہ تشریف لے گئے تو اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد نے، سیدنا شاہ آل رسول نے جو الفاظ پڑھوا کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا تھا، وہی الفاظ حضور مفتی اعظم ہند نے مجھ فقیر کو پڑھوا کر سلسلہ قادریہ میں داخل فرمایا. تو برکتوں کی نیت سے، نعمتوں کے نزول کی نیت سے آپ تمام حضرات، مرد و زن، بچہ بوڑھا جوان، طالب علم، عالم علم، سب وہ الفاظ پڑھ لیں، دہرا لیں، ورد کر لیں جو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے پیر و مرشد سے پڑھے تھے. تو برکتوں کی نیت سے آپ تمام حضرات وہ الفاظ پڑھیں. اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی برکتیں نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم، فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ایک ایک لفظ سے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے پاس ایسے وقت میں ایک سوال آیا کہ جب اعلیٰ حضرت اپنے مکان سے مسجد شریف تشریف لے جا رہے ہیں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے، ایسے عالم میں دو آدمی رکے، آئے اور اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، اور سلام کے بعد فوراً ہی اعلیٰ حضرت سے انہوں نے ایک سوال کر دیا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ساری زندگی سوالوں کے جوابات دیتے رہے، اندر والوں کی بھی سوالوں کا جواب دیا، باہر والوں کے بھی سوال کا جواب دیا. اعلیٰ حضرت تو ساری زندگی سوالوں کے جواب ہی دیتے رہے. آج پھر ایک سوال آیا ایسے وقت میں کہ جب اعلیٰ حضرت عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. گجرات کے دو آدمی اترے، انہوں نے کہا حضور ہم زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم اردو بہت کم جانتے ہیں، ہمارے یہاں ایک عالم صاحب تشریف لائے تھے اور اس عالم نے تقریر کی تھی، اور اس عالم نے تقریر میں کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھے رسول ماننے والے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، میرے اسلام کا اجدیہ کرنے والے، مجھے نہ 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب کے سب جہنم میں جانے والے ہیں الا واحدہ. تو کہا حضور ہمیں بتایا جائے وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اتنا مختصر جواب دیا تھا. جی چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا دیا ہوا وہ جواب آج میں بنگال کے مسلمانوں کے نام پیش کرتا چلوں. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنمی ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اتنے لمبے چوڑے سوال کا بڑا مختصر جواب دیا. فرمایا حسد. سوال کیا تھا؟ وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنمی ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا حسد. ہے سین دال حسد. کیا مطلب؟ فرمایا حسد کے نمبر ہیں 72.
فرمایا جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا علم غیب بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا میلاد بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا اقتدار و اختیارات نبوت بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، فرمایا جو حسد کرنے والے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو